یہ جبل ثور ہے، اور غار ثور کا ہر ایک کو پتہ ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن قیام ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا۔ تو یہ تقریباً یہ جو پہاڑی ہے اس کے اوپر کی چوٹی کے اندر یہ غار ہے، تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں اس میں چڑھنے کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نکلے مکے کی اس طرف، تو سارے قریش ڈھونڈ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے نقش قدم کو مٹا رہے تھے۔ اور یہاں پر 3 دن تک اس چھوٹی سی غار میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتایا۔ اور جو روایت مشہور ہے کہ وہاں پر بہت سارے خانے تھے، جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود اپنا کرتا اتار کر ان خانوں کو پر کیا، اور ایک خانے میں ایک خانہ رہ گیا تھا جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود اپنا پیر رکھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب آپ اندر آ جائیں۔ اور جیسے ہی اندر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا کہ مکری نے جالا بھی ٹانا، اور کہا جاتا ہے کہ کبوتر نے وہاں پر اپنا گھونسلہ بھی بنایا اور انڈے بھی دے دیے۔ ایسا لگے کہ بہت پرانا غار ہے اور یہاں پر کوئی آیا بھی نہیں۔ حالانکہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کو یہ پیغام پہنچاتے رہتے تھے عامر بن فہیرہ، جو ایک چرواہا تھا، تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ یہاں پر آتا تھا، اور پھر وہاں مکے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پیغام پہنچا دیتے تھے کہ وہ ابھی محفوظ ہیں اور غار ثور کے مقام پر ہیں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ خود یہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ 3 مہینے کی حاملہ بھی تھی، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت تب ہوئی جب اسماء رضی اللہ عنہ ہجرت میں مدینے پہنچی، اور مدینے پہنچتے پہنچتے راستے میں ان کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو اس حالت میں بھی انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حضور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہاں پاؤں رکھا تو ایک سانپ آیا اور ڈسنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ کیوں ڈس رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچائے، لیکن اس وجہ سے کہ وہ سانپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو، کہا کہ اس سانپ نے ڈسا ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب مبارک وہاں لگایا اور ان کو شفا ہو گئی۔ اور یہ قریش جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے تو بالکل اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ نیچے دیکھ لے تو وہ نظر آ جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنا تھا۔ تو جیسے قرآن کی آیت ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ قرآن کی آیت اتری کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ حفاظت کرنے پر آئے تو مکری کا جالا بھی کافی ہے، کبوتر کا گھونسلہ بھی کافی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ابی بن خلف نے تو وہاں پر اس کی قضاء حاجت تھی، تو وہاں غار کے منہ کے قریب اس نے قضاء حاجت کی، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر قریب میں کوئی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے آئے تو حفاظت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ ایک لیسن ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں برداشت کی، جیسے کہ گرمیوں کے مہینوں میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے یہاں پر چلے تو اپنے پورا قدم نہیں رکھتے تھے، قدموں کے بل پر چلتے تھے، تاکہ
جو کھوجی ہیں وہ جانچ نہ پائے، اور جب یہاں تک پہنچے تھے تو اس وقت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ورم آ چکے تھے اور نہیں چل سکتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور پہاڑی تک غار تک پہنچایا۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا امت کے اوپر بہت احسان ہے، تو اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا ضرور کی جائے۔